اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم یہاں سے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہاں سے انجام فریق اول، انجام فریق اول یا انجام کاذبین، اور اس کا ربط کہ پہلے وقوع اختصام کا بیان تھا، اب اس کا ظہور اور انجام مذکور ہے۔ پہلا گروہ کاذب و مکذب اور دوسرا گروہ صادق اور مصدق۔ تو یہ انجام فریق اول، اور فریق اول کون سا ہے؟ کاذبین۔ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کہ پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، اس شخص سے بڑا ظالم، اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پاک پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ ممن کذب علی اللہ یہ وصف اول ہے، اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ یہ وصف ثانی ہے۔ دو اوصاف اس کے بیان ہوئے کاذبین کے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر اور جھٹلائے سچی بات کو۔ سچی بات یا پھر قرآن کریم، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ جھٹلائے قرآن کریم کو یا جھٹلائے سچی بات کو، اذ جاءہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ آگے فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، انجام صادقین۔ انجام صادقین یا انجام فریق ثانی، اور فریق ثانی صادقین ہے۔ انجام صادقین یا انجام فریق ثانی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا، جاء بالصدق، جو شخص سچی بات لے کر آیا، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی ایمان والے، اس سے مراد کون ہے؟ ایمان والے۔ اولئک هم المتقون، ثمرہ دنیاوی ہے تو وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو قرآن کریم لے کر آیا وہ پیغمبر، اور جس نے اس قرآن کریم کی تصدیق کی وہ ایمان والے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمائیں کہ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا، وصدق بہ یہ وصف اول ہے بالصدق، وصدق بہ وصف ثانی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون ثمرہ دنیاوی، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور ایک قول صدق بہ میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یا پھر عام ایمان والے مراد ہو سکتے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ثمرہ اخروی، اولئک هم المتقون یہ ثمرہ دنیاوی تھا، اور لہم ما یشاءون عند ربہم ثمرہ اخروی۔ فرماتے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہے، یعنی نعمتیں۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی صلہ ہے نیکوکاروں کا، نیک لوگوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، فرماتے ہیں لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے، مٹا دے اللہ پاک ان سے اسوأ برے عملوں کو، الذین عملوا جو انہوں نے کیے، تاکہ مٹا دے اللہ پاک ان سے کیا؟ یہ ہے یعنی فرمایا نا ذالک جزاء المحسنین، یہ تو آیا کہ نیکوکاروں کا صلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکفر اللہ عنہم، وجہ صلہ، یہ وجہ صلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ پاک ان سے برے اعمال کو جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دے ان کو ثواب نیک کاموں کے عوض جو وہ کرتے رہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ،
اور دے ان کو بدلہ ثواب کس کا؟ بِأَحْسَنِ ان نیک کاموں کے بدلے میں، عوض میں، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا کیا نہیں ہے کافی اللہ پاک اپنے بندوں کو؟ کیا اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہے، جو خدا کے علاوہ ہے، یعنی اپنے بتوں سے۔ من دونہ ای من دون اللہ، یہ مشرک، یہ کافر آپ کو ڈراتے ہیں بالذین من دونہ اللہ کے سوا دوسرے معبودان سے، بتوں سے۔ تو یہ اس طرح دھمکاتے بھی تھے مسلمانوں کو گیدڑ ببکیوں کے ذریعے سے کہ تم ہمارے معبودان کو برا بلا مت کہو، ان کا انکار مت کرو، مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے معبود تمہیں خپتی اور پاگل بنا دے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ تو یہ ایک ڈرانے کی کوشش کرتے تھے ایمان والوں کو، کس سے؟ اپنے معبودان باطلہ سے۔ تو ایمان والا جو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہو، وہ کہاں ان پتھر کے بتوں سے اور ان معبودان باطلہ سے ڈر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ ہے، خدا کے سوا ہے، یعنی ان کے جو باطل معبودان ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جس کو گمراہ کرے اللہ پاک، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ بات سمجھ میں؟ یعنی ان کا یہ ڈرانا یہ تو بالکل عین ضلالت یعنی گمراہی ہے، عین ضلالت اور محض جہالت ہے، اور ان کی مت مار دی گئی ہے۔ بت پتھر کا جو خود کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، وہ انسان کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور یہ ایک پتھر کے بت سے اس کو ڈرا رہا ہے جو موحد ہے، جو اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کو ڈرا رہے، بشیر نہیں ہے؟ اچھا، تو فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پاک تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ ان کو اللہ پاک نے گمراہ کر دیا، ان کی عقلیں الٹ گئی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے، ان کو کہاں ہدایت ملے گی؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اور جسے ہدایت دے دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام فرماتے ہیں کہ کیا نہیں ہے اللہ پاک زبردست انتقام لینے والا؟ بعزیز ای بالقوت، ذی انتقام ای بالفعل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ پاک چاہے ہدایت دے دے، جس کو اللہ پاک چاہے گمراہ کر دے، اور جو فیصلہ اللہ پاک جس کے لیے کر دے ہدایت یا گمراہی کا، پھر اس میں کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہو، پوری انسانیت، پوری دنیا مل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، پوری دنیا مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دلیل عقلی نمبر 4، اور یہ اعترافی ہے، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور آپ ان سے پوچھیں، ان کافروں سے، اگر من خلق السماوات کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے اللہ نے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ ان زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ثمرہ دلائل، یہاں سے ثمرہ دلائل ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھلا یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر اگر مجھ کو پہنچانا چاہے اللہ پاک کوئی تکلیف، اگر جن کو تم اللہ پاک کے سوا معبود مانتے ہو، تو یہ بتاؤ اگر اللہ پاک مجھے کوئی دنیاوی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ فرما دے، دنیاوی یعنی بضر سے مراد دنیاوی تکلیف ہے، ہاں اس کے نیچے دنیاوی لکھا ہوا ہے، اگر اللہ پاک ارادہ کر لے مجھے کوئی دنیا میں تکلیف پہنچانے کا، تو هل هن کاشفات ضرہ
تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی اس دی ہوئی تکلیف کو تمہارے معبودان دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ پاک اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہیں تو هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا تمہارے وہ معبود اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل حسبی اللہ، نتیجہ، یہ نتیجہ ہے، تو آپ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ پاک اگر مجھے تکلیف دینے کا فیصلہ کر لے، تمہارے معبودان اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ پاک کوئی مہربانی رحمت دینے کا فیصلہ کر دے، تمہارے معبودان اس کو روک نہیں سکتے، تو ان کی حقیقت اور حیثیت ہوئی کیا؟ بات سمجھ میں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کافی ہے، جیسے پیچھے گزرا نا الیس اللہ بکاف عبدہ، تو قل حسبی اللہ، آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ ہی کی ذات ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، ترغیب توکل، یہ ترغیب توکل ہے۔ فرماتے ہیں علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے، یعنی اللہ پاک ہی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، یہاں سے زجر ہے۔ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ۔ اعملوا علی مکانتکم، اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لوگے۔ من یاتیہ عذاب یغزیہ، کیا جان لوگے عن قریب؟ کہ من یاتیہ عذاب یغزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، انجام دنیاوی۔ من یاتیہ عذاب یغزیہ انجام دنیاوی، اور ویحل علیہ عذاب مقیم یہ انجام اخروی۔ تو جان لوگے کہ کس پر آتا ہے دنیا میں عذاب، یغزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، یہ انجام دنیاوی ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم، اور موت کے بعد نازل ہوگا اس پر دائمی عذاب، یہ ہے انجام اخروی۔ عذاب مقیم، مقیم ای دائم، تو انجام دنیاوی انجام اخروی، کہ کس پر دنیا میں عذاب آتا ہے، رسوا کن، جو اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور موت کے بعد کس پر عذاب آئے گا تم لوگ جان لوگے، عن قریب پتہ چل جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، دلیل وحی، یہاں سے دلیل وحی ہے نمبر 4، دلیل وحی نمبر 4۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، للناس ای لہدایت الناس، للناس ای لہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق ای متلبسا بالحق، سچائی کے ساتھ، ای متلبسا بالحق یعنی سچائی کے ساتھ اتاری ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تسلی، یہاں سے تسلی ہے۔ فرماتے ہیں فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پس جو شخص ہدایت پاتا ہے فلنفسہ، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو فانما یضل علیہا، تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑتا ہے، گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان کے ذمہ دار نگران، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نگران نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5 فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت، اللہ پاک ہی کیا کرتا ہے، جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ حین موتها، اس سے مراد کہ موت ابدانها، بدنی موت، والتی لم تمت فی منامها، اور ان کی جانوں کو بھی لم تمت فی منامها، جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہی جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور ان کی روح بھی قبض کرتا ہے جن کی ابھی تک موت نہیں آئی، لیکن کب قبض کرتا ہے؟ فی منامها، ان کی
نیند کے وقت، ان کے سونے کے وقت، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر روک لیتا ہے ان جانوں کو جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کے لیے موت کا فیصلہ، ان کی روح اللہ پاک قبض ہی کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، واپس نہیں لوٹاتا، تو وہ مر جاتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کیا کرتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری جانوں کو ایک میعاد معین تک، یعنی جن کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو نیند کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ جس طرح موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو روزانہ نیند کے وقت بھی اللہ پاک روح قبض کر لیتا ہے، لیکن جن کے لیے ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو ان کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس لیے وہ جاگ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور جس وقت ان کی زندگی ختم ہوتی ہے، موت کا فیصلہ آتا ہے، پھر روح قبض کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حاشیے میں بھی اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کو نظر آئے گی کہ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سوتے وقت، دونوں کی قبض ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ پھر روک لیتا ہے ان جانوں کو جن پر موت کا حکم فرما چکا، ان کی روح کو واپس نہیں کیا جاتا، جیسے آپ کے سامنے ابھی بات آئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور رہا کر دیتا ہے باقی جانوں کو، یعنی جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو ان کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی ان کی موت کے وقت تک۔ اب کتنے سال جینا ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، جب تک ان کی موت کا وقت نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی بھی تفصیلات اس میں آپ حضرت حاشیے وغیرہ میں تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو نیند ہے اس کو بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ موت اصغر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک چھوٹی موت ہے نا۔ نیند بھی موت کی ایک کیفیت ہے، یعنی اس کا ایک نمونہ ہے، آپ سمجھ لیں مختصر سا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس تصرف خداوندی میں، ذالکہ اس تصرف ہے یعنی روح کے قبض کرنے میں، روح کے واپس لوٹانے میں، اس میں کیا ہے، لآیات بڑے دلائل ہے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ ایک بات اس میں اور سمجھ لیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ روح 2 قسم کی ہے۔ ابھی جو بات گزری نا اللہ یتوفی الانفس، اس کے تحت سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ روح 2 قسم کی ہے، ایک روح ہے نفسانی ہے اور دوسری روح حیوانی ہے۔ ایک ہے روح نفسانی، دوسری ہے روح حیوانی۔ روح حیوانی وہ ہے کہ جس سے زندگی اور موت کا تعلق ہے، اور روح نفسانی وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے شعور، ادراک اور احساس سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں دیکھیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ زجر ہے، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور سفارشی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اللہ پاک نے ان کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ شفعاء، شفیع کہتے ہیں سفارشی کو۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیں کہ یعنی اگرچہ وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں، یہ نفی قدرت ہے۔ اولو کانوا یعنی انہوں نے سفارشی بنا لیا اپنے معبودوں کو، اگرچہ آپ کہہ دیں ان سے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدرت اختیار نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، نہ کچھ عقل علم رکھتے ہوں، تو تب بھی کیا وہ شفیع ہوں گے؟ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ سفارشی ہے، یہ سفارش کریں گے اللہ پاک سے، تو آپ کہہ دیں کہ وہ کیسے سفارشی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سفارشی کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ قدرت رکھنا، کچھ نہ کچھ اختیار رکھنا ضروری ہوتا ہے نا، اور تمہارے ان معبودان باطلوں کو تو کوئی قدرت اور کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کہاں سے سفارشی ہو گئے؟ سفارش کے لیے کچھ نہ کچھ عقل علم رکھنا بھی ضروری ہے، تمہارے ان معبودان کے پاس عقل علم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سفارشی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو سفارش کا اختیار دیا گیا ہو۔ چلے مخلوق میں ہم کہیں بھی کہ مخلوق میں بھی سفارش کا اختیار ہوگا، انبیاء کو اختیار ہوگا، صلحاء کو، نیک لوگوں کو اختیار ہوگا، لیکن وہ اختیار اللہ پاک دیں گے اور اس کی اجازت اللہ پاک کی طرف سے ہوگی۔
تو تمہارے ان معبودان کو تم جو کہتے ہو کہ اختیار ہے سفارش کا، شفیع ہے، تو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ تو کوئی اختیار ثابت بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اجازت بھی دی ہو۔ ایک تو بذات خود وہ کوئی قدرت، طاقت اور شعور، احساس کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، کسی چیز پر طاقت اور ملکیت نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ ہے کہ چلے ہم کہیں بھی کہ چلے اگر ایسا ہے تو شفاعت یا سفارش بھی تو اللہ پاک کے اختیار سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمہارے ان معبودان کو کس نے سفارش کا اختیار دیا؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اس کی بھی نفی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں تو یہ جو لا یملکون شیئا ہے، یہاں سے نفی قدرت ہے۔ اولو کانوا لا یملکون شیئا، نفی قدرت کہ وہ کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے، اور ولا یعقلون نفی علم، نفی علم، اور نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں جو سفارش کے لیے ہونی چاہیے۔ قل للہ شفاعت جمیعا، فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام تر سفارش، تمام تر اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اجازت دی ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کے لیے ہے کیا؟ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہاں سے شکوہ ہے، شکوہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ آخرت پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تنہا اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اشمئزت، منقبض ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ منقبض ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز؟ دل۔ کن لوگوں کے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے دوسروں کا خدا کے سوا تو اذا هم يستبشرون، یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ان مشرکین کی حالت ہے کہ دیکھیں مشرک، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ مشرک خدا کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کا منکر وہ تو دہریہ ہے بالکل۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ مانتا ہے اللہ کو، وہ خدا کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرک خدا کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں اکثر، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک مانتے ہیں کہ اکیلا نہیں ہے اللہ پاک، بلکہ اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں دوسرے بھی شریک ہیں۔ تو ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اگر کہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، قدرت، تعریف بیان ہوتی ہے، ان کے دل پر بوجھ آتا ہے۔ بات سنبھالیں کہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اگر صرف تنہا اللہ پاک کا ذکر ہو، اللہ پاک کی یکتائی کا ذکر ہو، اللہ پاک کی بڑائی اور قدرت کہیں بیان ہوتی ہو، تو اس صورت میں ان کے دلوں پہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، تنگی آتی ہے۔ اور جہاں پر دوسروں کا ذکر ہو، مخلوق میں کسی کی بڑائی کا ذکر ہو، یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ضعیف الاعتقاد مسلمان بہت سارے ایسے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف اللہ پاک کی بڑائی ذکر ہوتی ہے، جس مجلس میں اللہ کی بڑائی، قدرت، طاقت ذکر ہوتی ہے، تو بس وہ ایک زیادہ اس سے نہیں سنتے، خوشی سے بے چینی سی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں دوسروں کا ذکر ہے، بھئی فلاں پیر فقیر ایسا پہنچا ہوا ہے، فلاں ایسی بزرگ ہستی ہے، دوسروں کے کرامات کشف ذکر ہوتے ہیں، ایک دم چہرہ کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے۔ یہ ضعیف الاعتقاد ہونے کی دلیل ہے کہ ایمان اللہ پاک پر کمزور ہے۔ باقی یہ بات بھی سمجھ لے کہ جو کشف و کرامات ہے اس کا انکار نہیں ہے، کرامات الاولیاء حق، آپ حضرات عقائد میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو کشف اور کرامات یہ اس کا وجود ہے اور الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اگر صرف اللہ پاک کی قدرت اور بڑائی کے ذکر پر انسان کے دل پر بوجھ اور تنگی آتی ہے، اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یا پھر انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ صرف اور صرف اسی طرح کی کرامات پر، تصرفات پر، بس اسی پر یقین کرنے لگتا ہے کہ سب کچھ انہی سے ہو سکتا ہے۔ مخلوق میں ٹھیک ہے اگر کوئی نیک اللہ والا بھی ہے، لیکن پھر اس کی نظر جو ہے اللہ پاک کی طرف نہیں جاتی،
بجائے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے، مانگنے کے، وہ زیادہ تر ان پیر و فقیروں کے دروں پر اور دروازوں پر جاتا ہے۔ یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان ایمان رکھیں کہ صرف سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے، اور مدد صرف اللہ پاک سے مانگی جا سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تم کہنے بھی فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں بھی مدد کر سکتا ہے۔ وسیلے کی بھی ہم قائل ہیں الحمدللہ، توسل کے وسیلہ جائز ہے، انبیاء کے، بزرگوں کے، نیک لوگوں کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اللہ پاک کی ذات کو ہی چھوڑ دے، صرف اور صرف وسیلہ اختیار کر لے، تو یہ جائز درست نہیں ہے۔ اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو ایمان کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنا اعتقاد اتنا کمزور کر لے کہ صرف بزرگوں اور مزارات تک محدود ہو جائے اور اللہ پاک کی ذات کو بھول جائے، تو یہ توحید کے منافی بات ہے۔ دوسری طرف یہ افراط و تفریط نہ کرے نا، کہ دوسری طرف انسان سرے سے بزرگوں کا انکار ہی کر دے، کشف و کرامات کا انکار ہی کر دے، اور ان چیزوں سے بالکل ہی اس کو شرک کہنے لگے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کو اپنے دائرے اور حدود تک رکھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے، جو مقام مرتبہ اللہ پاک کی ذات کا ہے، کوئی مخلوق میں چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو اللہ پاک کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اللہ پاک کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کے مرتبے تک کسی کو پہنچانا، شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، اللہ پاک کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو انسان اتنا بھی نہ جائے آگے کہ بالکل اعتقادی کمزور ہو جائے، مخلوق پر یقین ہو جائے، اور دوسری طرف سرے سے بالکل یہ بھی نہ ہو کہ ہر ایک پر شرک اور کفر کے فتوے لگانے شروع کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ کہاں تک بات چلی؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تنہا اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی صرف ایک اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، منقبض ہو جاتے ہیں۔ منقبض سمجھتے ہیں نا، دل میں انقباض، بوجھ آ جاتا ہے، منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو اللہ پاک پر ایمان، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ أي من دون اللہ، اب چاہے یہ ذکر انفراداً ہو چاہے اشتراکاً ہو، جب ذکر کیا جاتا ہے دوسروں کا اللہ پاک کے سوا، اذا ہم یستبشرون، تو اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں، اوہ فلاں بزرگ کی کرامات ذکر ہو رہی ہے، فلاں کی ذکر، فلاں پیر کی کرامات ذکر ہو رہی ہے، اور اس میں پھر بعض مرتبہ من گھڑت بے سر و پا قصے بھی بیان کرنے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں کرامات کا انکار نہیں ہے، اور یاد رکھیں یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ جو کشف و کرامات ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب انسان چاہے صادر کر دے، بلکہ جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ہاتھ سے کشف و کرامات ظاہر کروا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ پاک کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اتنا آگے جانا کہ بعض مرتبہ ہم بہت ہی من گھڑت قصے بھی آپ سنتے ہوں گے بعض مرتبہ، کہ بھئی فلاں پیر تھا اور فلاں نے جو ہے کیا کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، فلاں کا بچہ مر گیا تھا وہ ان کے پاس گیا، پیران پیر نے جو ہے ان کے بچے کو زندہ کر دیا۔ تو یہ وہ تصرفات ہیں جو اللہ پاک کر سکتے ہیں، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ تو بعض مرتبہ ہم اتنے یعنی جس کی کوئی حیثیت سند نہیں ہوتی، اس طرح کے قصے بھی ہم بیان کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کا عقیدہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ثمرہ دلائل مفصل۔ اب یہاں سے ثمرہ دلائل ہے تفصیلاً، ثمرہ دلائل مفصل، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور تسلی ہے، اور تسلی ہے ضمناً فی ضمن الدعاء، تسلی فی ضمن الدعاء۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فرماتے ہیں آپ کہیں کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض، جو اللہ، اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، اور جو کیا ہے جاننے والا ہے ظاہر اور باطن کا، آپ کہیں کہ اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دیں گے اپنے بندوں کے درمیان، آپ ہی فیصلہ فرما دیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، کس چیز میں؟ جن امور میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے، جن امور میں وہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔
ولو ان للذین، آخرت میں سارا فیصلہ ہو جائے گا نا. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ. تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی ہے. فرماتے ہیں ولو ان للذین ظلموا، اور اگر یقیناً ان ظالموں کے پاس ما فی الارض جميعا، وہ سب چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اور یقیناً ان ظالموں کے پاس، ظالم سے مراد مشرک کافر، وہ ساری چیزیں ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جميعا ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو دگنی، لافتدوا بہ، تو وہ اگر فدیے میں دے ڈالے، ان سب چیزوں کو من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن. کس کے دن؟ قیامت کے دن. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن جب مشرک اور کافر یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اگر پوری دنیا، پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اور اس سے بھی دگنا یہ اگر دے کر فدیے میں اپنی جان چھوڑانا چاہے کہ سب لے لیں لیکن ہمیں اس عذاب سے بچا لے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. نتیجہ نمبر ایک وَبَدَا لَهُم، اور ظاہر ہو جائے گا، من اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ معاملہ جس کا وہ گمان بھی نہ رکھتے تھے. تو یعنی ان کے سامنے ان کے سارے کرتوت، برے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے. اب یہاں نتائج، تو یہ کیا ہے؟ نتیجہ نمبر ایک. یہ فدیہ تو ہو، اس کا تو تصور نہیں ہے کہ تم کچھ بھی دے دو، پوری دنیا مال و اسباب دے دو، لیکن اب عذاب نہیں ٹلنے والا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ان کے جو کرتوت ہوں گے دنیا میں، انہوں نے جو شرک، برے عمل کیے ہوں گے، وہ سب کے سب ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. نتیجہ نمبر دو، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر ان کے اعمال کی برائیاں، ان کے اعمال کی برائیاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَحَاقَ بِهِمْ. نتیجہ نمبر تین وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کو آ گھیرے گا وہ عذاب جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. فدیہ تو دور کی بات قبول کرنا، ان کا سارا کچا چٹا کھول دیا جائے گا، برے اعمال سامنے لائے جائیں گے اور بدترین عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا. فَإِذَا مَسَّ. اور دنیا میں جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے رہے، کہاں ہے بھئی عذاب، کہاں ہے، دکھاؤ نا ہمیں. تو پھر اس دن کیا ہے؟ حقیقت میں وہ اس عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. ناشکر انسان کا شکوہ. ہمارے حضرت استاد صاحب اس کا عنوان بتاتے ہیں، شکوہ ناشاکر یا ناشکر انسان کا شکوہ. معنی یہ کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضُرٌّ دَعَانَا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا. پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت منا، اپنی طرف سے، تو قال انما اوتیته على علم. تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے صرف میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میرے تدبیر کی وجہ سے ملی ہے. علم سے یا تو علم مراد ہے یا تدبیر مراد ہے. بات سمجھ میں، اس کا انتساب اپنی طرف کرنے لگتا ہے. انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی اس پر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر مجھے پکارتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے. لیکن اگر اسے کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، دنیاوی اسباب مل جاتے ہیں، اسے پھر اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ پاک کی دین ہے. کیا کہتا ہے کہ یہ تو بس میں نے یہ کیا. آج دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا یہ میرے محنت کی کمائی ہے، اور یہ جو ہے نا میں نے اتنا عرصہ یہ کیا، میں نے خون پسینہ بہایا، میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، انسان کی اس میں محنت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھے کہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سب اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، بس ہر چیز کی انتساب اپنی طرف کرتا ہے. علم ہے تو اس کا انتساب کہ میں اتنا قابل تھا، میں نے اتنا پڑھا. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک نے عقل اور ذہانت دی ہے. اللہ پاک چاہے ایک لمحے میں سب کچھ چلا جائے، 2 روپے 4 روپے زیادہ ہو جائے، مال آ جائے، تو کہے دیکھو یہ میں نے یہ اتنی محنت کی ہے اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. کچھ اور کمال حاصل ہو جائے تو اپنی تعریفوں کے پل باندھ لیتا ہے، میں کا شکار رہتا ہے.
اللہ پاک کی طرف نہ توجہ ہے، نہ اللہ پاک کی طرف انتساب کر رہا ہے، اور ناشکری کر رہا ہے، اور اپنی طرف ہر چیز منسوب کرنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قال انما اوتیتہ علی علم، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے صرف میرے علم، میری تدبیر کی وجہ سے ملی ہے۔ بل ہی فتنۃ، تردید، یہ تردید ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، نہیں بلکہ وہ تو آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، یاد رکھیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اس کو مل رہی ہے، تو ان نعمتوں کو پا کر یہ مزید اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، یا ناشکری کر کے اپنی طرف انتساب کر کے اللہ پاک سے اور دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے، یہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس نعمتوں کو پا کر اس کمال کو، علم کو، مال کو، جمال کو، کوئی بھی نعمت ہے، مزید اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو اللہ پاک ہی کی دین سمجھتے ہیں، یہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنا کمال سمجھتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بس کہ یہ تو آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ قد قالها الذین من قبلهم تخویف دنیاوی، فرماتے ہیں کہ قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بے شک یہ بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی، الذین من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، جیسے نمرود، فرعون، قارون، یہ تو پہلے گزرے ہیں نا مشرکین مکہ سے۔ بے شک یہ بات کی تھی ان لوگوں نے بھی، اس طرح کی باتیں، متکبرانہ جملے، باتیں ان لوگوں نے بھی کی تھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس نہ کام آئے ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کام نہیں آئے وہ اعمال جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو من قبلہم، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ جیسے کہ نمرود ہے، قارون ہے، فرعون ہے وغیرہ، یہ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قارون جو تھا وہ مالدار ترین شخص تھا فرعون کے زمانے میں، تو وہ اس مال پر اتراتا تھا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا مال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون کو بادشاہت ملی، جب بادشاہت ملی تو وہ بھی اس پر انا ربکم الاعلی، بالآخر انجام کیا ہوا؟ سمندر میں غرق ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے نمرود کو بھی بادشاہت ملی، طاقت ملی، اور اس نے جنت بنانے کا دعویٰ کیا دنیا میں کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، لیکن اللہ پاک نے کیسے ذلیل اور رسوا کر دیا کہ ایک ادنا مخلوق، حقیر مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے لگاؤ۔ تو اللہ پاک پھر ایسا ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں یہ جو پہلے گزرے ہیں، قارون ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، کسی کو بادشاہت ملی، کسی کو مال و دولت ملی، کسی کو طاقت ملی، لیکن سب کے سب کا انجام کیا ہوا؟ بدترین انجام کا شکار ہوئے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہ باتیں پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، لیکن کام نہیں آئے ان کے وہ اعمال جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پھر ان پر آ پڑا وبال ان کی بدعمالیوں کا۔ فاصابهم سیئات، سیئات سے مراد بدعمالیوں کی سزا، پس آ پڑی ان پر ان کے بدعمالیوں کی سزا، وہ بدعمالیاں جو وہ کیا کرتے تھے۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما كسبوا، دفع وہم ہے۔ والذین ظلموا من هؤلاء، هؤلاء سے کا کس کی طرف ہے اشارہ؟ اہل مکہ کی طرف۔ اور جو ظالم ہیں ان موجودہ لوگوں میں سے، والذین ظلموا من هؤلاء، هؤلاء کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ۔ اور جو ظالم ہیں ان موجودہ لوگوں میں سے، اہل مکہ میں سے، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، یعنی عن قریب پڑے گا ان پر وبال ان کی بدعمالیوں کا، جو موجودہ ہے اور جو بدعملی کرتے ہیں تو ان پر بھی ان کی بدعملیوں کا وبال آ پڑے گا۔ وما هم بمعجزین، اور یہ ہرا نہیں سکتے، یہ اللہ پاک کو عاجز کر نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6 فرما دے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ پاک فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ پاک چاہتا ہے اس کا رزق کیا کر دیتا ہے؟ فراخ، بسط کہتے ہیں فراخ کرنا، کشادہ کرنا،
لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ویقدر لمن یشاء ویقدر ای ویقدر لمن یشاء اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک ای فی قبض و بسط، اس کشادگی میں اور تنگی میں، رزق کے کشادہ کرنے میں، رزق کے تنگ کرنے میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رزق روزی دینا اور روزی کو کشادہ کرنا، تنگ کرنا، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بات سمجھ، تنگ دستی کا لانا، فراخی کا لانا، مالداری کا لانا، غربت کا لانا، یہ سب اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ تو ہو گیا نا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس قبض و بسط میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ربط تردید شرک کے بعد توبہ عن الشرک اور انابت الی اللہ کا بیان۔ پہلے شرک کی تردید ہوئی نا، تو تردید شرک کے بعد توبہ عن الشرک اور انابت الی اللہ کا بیان، انابت معنی رجوع الی اللہ کا بیان، انابت الی اللہ کا بیان۔ اور قل یا عبادی الذین اسرفوا ترغیب الی التوحید، یہ ہے ترغیب الی التوحید۔ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قل یعنی حضور علیہ السلام کو خطاب ہے نا، کہ آپ میری طرف سے کہہ دیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میری طرف سے کہہ دیں۔ تو اسی لیے جو میرے بندوں ہیں نا، یا عبادی، اس سے اللہ پاک کے بندے مراد ہے۔ اللہ پاک حکم فرما رہے حضور علیہ السلام کو کہ بندوں کو کہہ دو کہ میرے بندو، تو بندے مراد، بندے سے مراد پیغمبر کے نہیں، اللہ پاک کے بندے مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ کہہ دیں امت کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیں کہ میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے جانوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے اپنے جانوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسرفو ای بالکفر والشرک، اسرفو جنہوں نے زیادتی کی ہے، اسراف کیا، کس کے ذریعے؟ کفر اور شرک کے ذریعے سے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، طریق کامیابی نمبر 1، طریق کامیابی یا اصول کامیابی نمبر 1، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم نا امید نہ ہو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک بخش دیتا ہے سب گناہوں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذنوب تو ویسے بھی جمع ہے اور پھر جميعا بھی آ گیا، بے شک اللہ پاک بخش دیتا ہے سب گناہوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام کی برکت سے، اسلام کی، دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہوگا نا کہ ان اللہ یغفر الذنوب ای ببرکت الاسلام، اسلام کی برکت سے اللہ پاک سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سب گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان جتنے بھی گناہ کر لے لیکن مایوسی نہیں ہے اسلام میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ایک ایمان والا کبھی اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اسلام میں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک چیز اس سے مستثنا ہے، وہ ہے شرک۔ توبے سے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یا پھر انسان اگر شرک کر لے، یاد رکھے شرک بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کی مغفرت نہیں، مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، باقی جتنے گناہ اللہ پاک سب معاف کر دے رہا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک، معلوم ہوا کہ شرک کے لیے توبہ ضروری ہے، باقی گناہ اللہ پاک چاہے بغیر توبے کے معاف کر دے، چاہے توبے کے ساتھ چاہے بغیر توبے کے، لیکن شرک بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی انسان چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، ایمان ہے، لیکن سچے دل سے جب یہ مومن توبہ کرے گا اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے مایوسی نہیں ہے ایمان میں، اسلام میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک بخش دیتا ہے سب گناہوں کو. انہ هو الغفور الرحیم، علت سمجھ میں آ رہی ہے؟ علت مغفرت وہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم، اصول کامیابی یا طریق کامیابی نمبر 2. وانیبوا الی ربکم، یہ رجوع الی الاسلام، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف. تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف. کس سے؟ بالتوبۃ من الشرک، شرک سے توبہ کرتے ہوئے. واسلموا لہ، اصول کامیابی نمبر 3 یا طریق کامیابی نمبر 3، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. سمجھ میں؟ اعتقاداً و عملاً، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. اعتقاداً بھی، عملاً بھی کیا ہو جاؤ؟ اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہ دیے جاؤ. تم پر عذاب آ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا بھی نہ ہو. یہ عذاب دنیاوی ہے، عذاب دنیا نے. اسلام نہ لانے کی صورت میں، ایسا نہ ہو کہ اسلام نہ لانے کی صورت میں ان یاتیکم العذاب، تم پر کیا آ جائے؟ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، بوقت عذاب، پھر بوقت عذاب کوئی تمہاری مدد کو بھی نہ آئے، تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. واتبعوا احسن، اصول کامیابی نمبر 4. 3 تو بیان ہو گئے نا، یہ واتبعوا، یہ واسلموا لہ اصول کامیابی نمبر 3 تھا، اور واتبعوا احسن اصول کامیابی نمبر 4 یا طریق کامیابی نمبر 4 ہے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع قرآن، یہ اتباع قرآن ہے. اور پیروی کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس نہایت اچھی کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یاتیکم، یہ تحدید ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب. بغتتاً، اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو اتباع کرو. چوتھا اصول کامیابی کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو، تحدید ہے، ڈراوا ہے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے تمہارے رب کی طرف سے اچانک، اور تمہیں کچھ خیال بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ان تقول، ای اللہ تقول، محذوف کیا نکلے گا؟ ای اللہ تقول. یہ اوامر ثلاثہ کی حکمت، اوامر ثلاثہ کی حکمت اور انجام مخالفت. اوامر ثلاثہ کی حکمت اور انجام مخالفت، یا اسی طرح حکمت ما قبل. فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت، یا حسرت علی ما فرطت، حسرت کفار کا بیان. فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، تاکہ نہ کہنے لگے کوئی شخص کہ ہائے افسوس، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس اس پر کہ میں نے کوتاہی کی. ما فرطت فی جنب اللہ ای فی طاعت اللہ، ای فی طاعت اللہ، کہ میں نے کوتاہی کی اللہ پاک کے حق میں، اللہ پاک کی اطاعت میں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو تھا مذاق اڑانے والوں میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر صرف حسرت ہی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کوئی یوں کہنے لگے، او تقول، یا پھر کوئی یوں کہنے لگے، یہ اعتذار ہے، یا کوئی یوں کہنے لگے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من، بھی سب جو کہ زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر سوائے کس کے؟ جس کو اللہ پاک چاہے، مگر سوائے جس کو اللہ پاک چاہے. کہ 4 مقرب فرشتے اور حملۃ العرش، تو یہ 8 فرشتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 4 تو مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت
میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور حملۃ العرش جنہوں نے کیا کیا ہے، عرش کے پایوں کو پکڑا ہوا ہے، چاروں پایوں کو. حملۃ العرش بھی اس سے مستثنیٰ ہے، جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اللہ پاک کے حکم سے تھاما ہوا ہے. تو یہ 4 یہ ہو گئے اور 4 حملۃ العرش ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الا من شاء اللہ یہ استثناء ان کا ہے، ان فرشتوں کا ہے. ثم ونفخ فیہ اخری، اور پھر یہ ہو گیا نا ونفخ فی الصور فصعق احوال قیامت، کہ جب کیا کیا جائے گا. یہ سور سے جو مراد ہے نا، نفخ فی الصور میں نفخہ اولا مراد ہے، اوپر والے سور سے نفخہ اولا مراد ہے. فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، فصعق تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان میں ہے اور زمین میں سب مخلوق، سب کے سب، الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ پاک چاہے. تو یہ فرشتے مراد ہے جن کا ذکر ہوا. ثم ونفخ فیہ اخری، پھر جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ، یہاں نفخہ ثانیہ مراد ہے. تو پھر کیا کیا جائے گا، ثم ونفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب سور پھونکا جائے گا دوسری دفعہ تو فاذا هم قیام ینظرون، تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے ہر طرف ادھر ادھر، حیران اعمال. ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اپنے اعمال کا، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو پورے اعمال کا، اپنے اعمال کا. وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. تو ہر چیز اللہ پاک کے علم میں ہے، جب علم میں ہے تو بدلہ بھی پورا پورا ملے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تفصیل مجازات. اب تفصیل مجازات، نتیجہ فیصلہ مجازات اعمال تو اوپر آیا، اب مجازات کی تفصیل یہاں سے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے انجام مجرمین، انجام مجرمین. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے کافر دوزخ کی طرف، زمرن گروہ گروہ بنا کر، اور ہانکے جائیں گے کافر دوزخ کی طرف گروہ گروہ بنا کر. سمجھ میں آ رہی؟ زمرن، زمرتن کی جمع ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اس کے معنی گروہ، جماعتیں. حتی اذا جاؤہا، اور یہ جو گروہ ہیں یہ بحسب درجات ہے، بحسب درجات. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جہنم جیسے جنت کے درجات ہے تو جہنم کے بھی درکات ہے، طبقے ہیں. تو ہر ایک طبقے کے الگ الگ لوگ ہوں گے، ہر ایک کی اپنی جماعت ہوگی. بعض ایسے ہوں گے کہ جو بدترین مجرم ہوں گے، ان کی الگ، جیسے آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں جیل میں لے جاتے ہیں تو جیل میں بھی کیٹیگریاں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ فلاں ہے. گئے تو نہیں ہے، سنا ہے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے ان چیزوں سے. تو وہاں بھی جو ہے کیٹیگریاں ہوں گی، اور ہر ایک قیدی بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے پھانسی کا مجرم ہے، اس کے لیے پھانسی گھاٹ میں الگ جگہ ہوتی ہے. یہ قتل کا مجرم ہے، یہ چوری کا مجرم ہے. اور پھر بحسب جرم ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ ہوتی ہے اور الگ الگ سزا. بعض کہتے ہیں قید بامشقت ہے، بامشقت یعنی ان کی قید بھی ہوتی ہے اور ان سے کام بھی لیتے ہیں. کس سے چکی پسواتے ہیں، کسی سے پتھر توڑتے ہیں، کس سے کیا کرتے ہیں. بعض کی بغیر مشقت کی ہوتی ہے. تو جہنم میں آپ سمجھ لیں کہ اسی کی ایک نظیر، بلکہ وہ تو بدترین معاملہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کیٹیگری اور الگ الگ سزا ہوگی اس کے جرم کے حساب سے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تفصیل مجازات. اور ہانکے جائیں گے کافر دوزخ کی طرف گروہ گروہ بنا کر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمرہ گروہ گروہ بنا کر. حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تلویم مجرمین. اور کیا کیا جائے گا؟ وہ جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ ان سے کہے گا وقال لهم خزنتها، تو جہنم کا جو، اب یہ تلویم مجرمین ہے، تلویم یعنی ملامت کرنا. اب ان کو ملامت بھی کیا جائے گا کہ بھائی دیکھو، وہ جو خزنتها، خازن کہتے ہیں دربان، دربان کے جو جہنم کے جو دربان ہوں گے نا، وہ ان کو لعنت ملامت بھی کریں گے جہنم میں پھینکنے سے پہلے. اور کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے ہی، تم میں سے ہی. یہ بشریت رسول کا بیان، تھے بھی فرشتے نہیں، انسانوں میں سے تھے. تمہیں ان کی بات بھی سمجھ آتی تھی، تم سب کچھ سمجھتے تھے. الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر جو تم میں سے ہی تھے. یتلون علیکم آیات ربکم، فرائض رسل، فرائض رسل کا بیان. یتلون علیکم آیات ربکم وینذرکم لقاء یومکم ھذا،
جو پڑھ کر سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے. تمہارے پاس پیغمبر آئے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، یہ فرائض رسول ہے، اور تم کو آخرت سے ڈراتے تھے، تم کو جہنم سے ڈراتے تھے. کیا ایسا نہیں تھا؟ قالوا بلا، اعتراف جرم. وہ تلوی میں مجرمین تھا، اب یہاں سے اعتراف جرم. جب ان کو ملامت کریں گے نا، ان کو ان کے جرائم یاد دلائیں گے تو یہ اعتراف کر لیں گے. یہ کیا کر لیں گے؟ اپنے جرم کا اعتراف. لیکن اس وقت اعتراف فائدہ تھوڑی دے گا. اعتراف جرم. قالوا بلا، یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں. یعنی ایسا تھا. قالوا بلا ای بلا جاؤنا وانذرونا، بلا جاؤنا وانذرونا، کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آئے بھی تھے اور ڈرائے بھی تھا ہمیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو چکا تھا عذاب کا حکم کافروں پر، جس میں ہم بھی داخل ہیں. کافروں پر عذاب، بس ہماری قسمت تھی ایسے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باوجود ابلاغ و انذار کہ ہم نے کفر کیا ہے، اب یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، کیا کریں اب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تذلیل مجرمین. یہاں سے کیا ہے؟ تذلیل مجرمین. قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہمیشہ اس میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، پس کیسا برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا، کیسا برا ٹھکانہ ہے. اب اعتراف جرم بھی جب ہو جائے گا تو تذلیل مجرمین، وہ اب کیا کہیں گے ان کو جہنم کے داروغہ؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، پس کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا. تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں، جنت میں جو داخل ہوں گے، اب آگے ذکر آ رہا ہے انجام متقین، تو جنت میں تو داخلہ عزت کے ساتھ ہوگا، خوب عزت اکرام. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں ان کو ایسا پھینک دیا جائے گا. ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ جنت میں الاٹمنٹ کا نظام ہوگا اور جہنم میں گھسیڑنے کا نظام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انجام متقین اور بشارت، انجام متقین اور بشارت. فرماتے وسیق الذین اتقوا ربهم، اب یہ انجام متقین، وہ تھا انجام مجرمین. وسیق الذین کفروا سے کیا تھا؟ انجام مجرمین. اور وسیق الذین اتقوا سے انجام متقین. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انجام متقین بھی ہے، بشارت بھی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے، یعنی دنیا میں ڈرتے رہے تھے، الی الجنۃ زمرا، تو وہ کیا کیے جائیں گے؟ جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر بھیجے جائیں گے، ہانکا جائے گا، یعنی بھیجا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور روانہ کیے جائیں گے. دیکھیں اوپر وسیق الذین میں سیقہ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ہانکے جائیں گے. اور یہاں پر کیا ہوا؟ روانہ کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ روانہ. دونوں میں فرق ہے نا. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک انسان کو جیل میں جب بھیجا جاتا ہے، آپ نے پولیس کو بھی دیکھا ہوگا، شاید کسی کے ساتھ ہوا بھی ہو، وہ ایسے تھوڑی گاڑی میں ڈالتے ہیں عزت کے ساتھ، پہلے تو 2 لاتے ٹھڈے مارتے ہیں پیچھے سے، پھر ایسے اٹھا کے گاڑی میں پھینکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ٹھڈے لگتے ہیں، اس کو 3-4 لاتے ہیں، یعنی جو گھٹنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ٹھڈا. پیچھے سے پولیس خوب ٹھڈے مارتی ہے، پھر ایسے دھکا دے کے گاڑی میں پھینکتی ہے. پھر جب جیل میں بھی پھینکتے ہیں تو پیچھے سے ایک لات مارتے ہیں اور جا کے اس کو اندر وہ جیل خانے میں پھینک دیتے ہیں. یہ ایک تذلیل کے طور پہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو کہیں پر داخل کرنا ہوتا ہے، کسی بڑے شخص کے یہاں دعوت ہوتی ہے، تو اس کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں، اس کو ایسے تھوڑی لاتے ٹھڈے پڑتے، اس کا بڑا احترام اور اکرام کیا جاتا ہے. تو جنتیوں کو بھی روانہ کیا جائے گا بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، اور جہنمیوں کو ایسے ٹھڈے مار مار کے جہنم میں گرایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور روانہ کیے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے، الی الجنۃ، کہاں روانہ کیے جائیں گے؟ جنت کی طرف. ای وسیقہ الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ، ای سیق الی الجنۃ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ روانہ کیے جائیں گے جنت کی طرف، زمرن، گروہ گروہ بنا کر، ایسے جماعتیں ہوں گی. تو جنت کے بھی درجات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال لهم خزنتها، دیکھیں جہنم کے دروازے بھی ہوں گے، کھول دیے جائیں گے.
لیکن جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے، اس وقت نہیں کھولے جائیں گے. انسان کی بڑا ہی معزز مہمان ہوتا ہے، کہیں جاتا ہے وہ دروازے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں گھر کے. یہ نہیں کہ آپ کٹکھٹائے، تاکہ کٹکھٹانا بھی نہ پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، انسان بڑے لوگوں کے یہاں بعض دفعہ دعوت میں جاتا ہے یا بڑی شاہانہ دعوت ہوتی ہے، عام تو آپ جاؤ گے اجازت لو گے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہلے سے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جنت کے دروازے بھی کیا ہوں گے؟ فتحت ابوابها، کھلے ہوئے ہوں گے. یہ اکرام متقین. اوپر جیسے تھا نا تذلیل مجرمین، یہ ہے اکرام متقین. فتحت ابوابها، دروازہ کٹکھٹائیں گے نہیں، سوال جواب نہیں ہوگا، اجازتیں نہیں مانگی جائے گی، بلکہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اب یہ مبارکبادی ہے. وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جنت کے داروغہ، جنت کے داروغہ ان سے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. پیچھے تو کیا تھا؟ تلویم تھا، تلویم مجرمین، ملامت کی جا رہی تھی نا کہ الم یاتکم رسل منکم، شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اور یہاں مبارکباد ہے، یہاں مبارکباد دیں گے جنت کے داروغہ. کیا کہیں گے؟ کہ سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے یا مزے میں رہو، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. کیا کر لو؟ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر دیں، یہاں پھر پھینکنے کا، گسیڑنے کا نظام، یہاں الاٹمنٹ ہوگی، ہر ایک کو اس کی جگہیں ملے گی کہ جنت میں کون کون سے محلات، کون کون سی جگہیں مل رہی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، تشکر متقین، یہاں سے تشکر متقین ہے. تو یہ جب جنت میں چلے جائیں گے جنتی، کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. تو یہ کیا کہیں گے جب یہ جائیں گے؟ تو کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ الذی، کہ اللہ پاک کا شکر ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَوَرَثْنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنا دیا، اور وارث بنا دیا ہم کو اس زمین کا. ارض سے مراد ارض جنت. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ای ارض الجنت، زمین، جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ہم رہیں جنت میں جہاں چاہے، جہاں چاہے. جنت میں تو مرضی ہے بھائی، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو آؤ، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ فنعم اجر العاملین، سو کیسا خوب ہے بدلہ کس کا؟ نیک عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اجلاس حساب کی کیفیت، اجلاس حساب کی کیفیت فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اجلاس حساب کی کیفیت. اب حساب کتاب ہوگا، باقاعدہ ایک اجلاس ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ حلقہ باندھ کر کھڑے ہوں گے. حافین مانے گھیرا لگا کر، حلقہ باندھ کر. فرشتوں کو دیکھو گے کہ حلقہ لگا کر کھڑے ہوں گے، گھیرا باندھ کر کھڑے ہوں گے، احاطہ کرنے والے ہوں گے. من حول العرش، عرش کے گرد، اللہ پاک کے عرش کے گرد. یسبحون بحمد ربہم، اور تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. اللہ پاک کی حمد و ثنا، بڑائی، تسبیح بیان کر رہے ہوں گے فرشتے. وقضی بینہم بالحق، اور کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم، ان کے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے مابین انصاف کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، نعرہ تحسین، نعرہ تحسین. وقیلا، اور کہا جائے گا کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی اس نعرہ تحسین پر اجلاس ختم ہو جائے گا. جیسے یہاں نعرہ تکبیر لگتا ہے بعض مرتبہ، تو وہاں نعرہ تحسین لگے گا کہ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا دورانیہ ہوا ہے سبق کا، لائیو میں چیک. یہ سورہ مومن ہے. اس کے بعد پر ہو گیا، بس کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہفتے کے دن سے سورہ مومن شروع کریں گے، لیکن سبق کا دورانیہ بڑھائیں گے. شروع میں کم رکھا ارادتاً بھی، تاکہ کچھ مناسبت ہو جائے.
تو ہفتے سے انشاءاللہ پھر زیادہ سے زیادہ یعنی اتنا پڑھائیں گے کہ بسہولت اپنے وقت پر ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.